اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا ایک بہت اہم ٹاپک ہے لو بلڈ پریشر یعنی کہ ہائپر ٹینشن۔ ہمارے پاس یہ پیشنٹ ہے اور اس کا بی پی لو ہے۔ سب سے پہلے آپ بلڈ پریشر کیوں لو ہوتا ہے اس کے بارے میں آج بتائیں گے، بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ، اور اوپر والا کہتے ہیں اور نیچے والا بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سسٹالک اور ڈسٹالک کیا ہوتا ہے، آج ہم آپ کو اس کی پوری تفصیل بتائیں گے۔ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو، آج کو کمپلیٹ دیکھیں انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے۔ بلڈ پریشر وہ پریشر ہے جب ہمارا دل کنٹریکٹ کرتا ہے یعنی سکڑتا ہے تو یہ بلڈ کو پورے جسم میں بھیج دیتا ہے، تو ہمارے خون کی نالیوں پہ جو پریشر پڑتا ہے اسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو جو ہے 120 اور 80 ہوتی ہے۔ اوپر والی بی پی کو سسٹالک کہتے ہیں اور نیچے والے کو ڈائسٹالک بی پی کہتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کم بلڈ پریشر لو کیوں ہوتا ہے، بلڈ پریشر کیوں لو ہوتا ہے۔ کم بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر اس وقت ہوتا ہے جب آپ جسم کی خون کی نالیوں میں کم دباؤ سے خون بہتا ہے۔ لو بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر خون کی وہ قوت ہے جو آپ کی شریانوں کی والز کے خلاف تب پش کرتا ہے جب دل پمپ کرتا ہے آپ کے بلڈ کو۔ اگر کسی انسان کا بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ علامات ہوتی ہیں، جیسا کہ ڈیزینس یعنی چکر آنا، فینٹنگ یعنی کہ بے ہوشی طاری ہونا، فٹیگ یعنی تھکاوٹ محسوس کرنا، اور بلری ویژن یعنی کہ دھندلا پن نظر آنا۔ اگر کسی انسان کا بلڈ پریشر 90 اوپر والا 90 ہے اور نیچے والا 60 ہے تک چلا جاتا ہے یا اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دم بلڈ پریشر لو ہو جانے سے باڈی میں آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل، دماغ، باقی آرگن سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اس قسم بلڈ پریشر کا اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ لو بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے تو لو بلڈ پریشر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ ایموشنل سٹریس، یعنی کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس سے بھی بلڈ پریشر کافی لو ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ڈی ہائیڈریشن ہے، جس کی وجہ سے بلڈ والیوم کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ یہ لو بلڈ پریشر کی سب سے خطرناک وجہ ہے۔ تیسری وجہ ہیٹ ہے۔ بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے بھی باڈی ریئیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بلڈ جو ہے اسکن ویسلز میں چلا جاتا ہے اور جسم میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات ہے، اگر آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یا کسی ایکسیڈنٹل میں بلڈ زیادہ بہنے سے بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی انٹیریل جو وجہ ہوتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کو اسٹمک السر ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سے بھی بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اگر اس شخص کا بی پی بہت لو ہو، اس کی باڈی آرگن پوری طرح آکسیجن اور نیوٹرینٹس نہیں ملتے، ایسی صورت میں مریض شوق میں بھی جا سکتا ہے، جس کے لیے فوری طور پر میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لو بی پی کی وجہ سے کوئی مریض شوق میں جاتا ہے تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پسینے آنا شروع کر دیتے ہیں، سانس بہت تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، جلد کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، اور دل کی دھڑکن کم بھی ہو جاتی ہے، اس صورت میں کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کر جانا بہت ضروری ہے، جہاں پہ بر وقت اس مریض کا علاج ہو جائے اور اس کی جان بچائی جا سکے۔ لو بلڈ پریشر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر کسی شخص کا بی پی بہت لو ہو جاتا ہے اور آپ گھر پر ہیں یا کسی ہاسپٹل سے آپ بہت دور ہیں، تو فرسٹ ایڈ کے طور پر سب سے پہلے ٹائٹ کپڑوں کو لوز کر دیں، اور اگر ممکن ہے اس کے فٹ ریس کریں تاکہ بلڈ کا فلو جو ہے دل اور دماغ کی طرف جائے، مریض کے ساتھ ہی رہیں، اور مریض کو اٹھنے اور چلنے سے روکیں۔ مریض کو ORS پلائیں یا حسب ضرورت نمک والا پانی پلائیں، پانی زیادہ پلائیں تاکہ بلڈ فلو والیوم بڑھ جائے تو بی پی نارمل ہو جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن جب کم ہوتی ہے تو بی پی نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسٹاکنگ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ایسی کنڈیشن میں، اور ایسی صورت میں فوری IV لائن مینٹین کریں
آئی وی کینولا لگا دیں تاکہ فلوئڈ وغیرہ یا انجیکٹیبل میڈیسن ہے اس کو آسانی سے دی جا سکے۔ جب کسی کا بی پی بہت ہی لو ہو جاتا ہے تو اس کو ہم فلیڈروکورٹیسون فرسٹ ڈرگ ہے جو ہم اس کو آئی وی اسٹیٹ دیتے ہیں، تو اس سے آپ کے بلڈ کے جو فلو بڑھ جاتا ہے اور بی پی آپ کا نارمل ہو جاتا ہے۔ اس میڈیسن سے ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرگ بلڈ والیوم بڑھاتی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر اس کی پریونشن کی بات کرتے ہیں، پریونشن کیا ہے اس کی؟ اگر آپ کی بی پی لو ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک تو اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، دوسرا بہت زیادہ ٹینشن یا سٹریس نہ لیں، ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کریں اور واک کریں، فلوئڈز کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کا بلڈ کا جو والیوم ہے وہ کم نہ ہو، نہ ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہو۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ کرنے سے لو بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے بندے کا بہت زیادہ بلڈ پریشر لو ہو گیا تو آپ اس کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے مریض کو آپ بٹھا کے ہاسپٹل شفٹ نہ کریں، اس کو آپ لٹا کے ہاسپٹل شفٹ کریں۔ کچھ چیزیں جو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، اپنے کلینک پہ آج بتاؤں گا کہ اس کو پریکٹیکل بی پی کو آپ کیسے نارمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں جب آپ کے پاس گھر پہ اور بلڈ پریشر ایسا مریض ہے جس کا بلڈ پریشر لو، ہائپرٹینسو پیشنٹ ہو تو اس کا کیا کرنا ہے، تو ابھی میں آپ کو تھوڑا پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاسپٹل میں نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہمارے پاس یہ پیشنٹ ہے اور اس کا بی پی لو ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کے سر کے نیچے سے پلو ہٹا دینا ہے، سٹاپ، پلو ہٹا دیں اور مریض کو فوراً اس کے فٹ کے نیچے 2 پلو رکھیں زمین، بس ٹھیک ہے، اس کے نا اس طرح پلو رکھ لیں، یا آپ تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیں۔ یہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس طرح مریض کو لٹانا ہے۔ اگر مریض کا کلر بلو ہونے لگے تو آپ اس کو نا آکسیجن اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ کے پاس او آر ایس ہے اس کو او آر ایس پلا دیں، اگر آپ کے پاس نمک والا پانی آپ اس کو وہ پلا سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ مریض انشاءاللہ گھر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ پیشنٹ کو شفٹ کریں ہاسپٹل میں، اور شفٹ کرتے ہوئے نا آپ مریض کو لٹا کے لے کے جائیں، بٹھا کے نہیں لے کے جانا۔ دوسری بات، اکثر قدرتی اس طرح کچھ ہوتا ہے کہ مریض بیٹھے بٹھائے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو فوراً اس کا ہیڈ اوپر کرتے ہیں اور اس کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سینسز میں نہیں ہوتا، وہ لنگز میں بھی جا سکتا ہے اور پیشنٹ کے لیے ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قدرتی ایک عمل ہوتا ہے کہ مریض جب بی پی لو ہوتا ہے گرتا ہے تو آپ اس کو اٹھائیں نہیں بلکہ اس کے آپ فٹ ریز کر دیے کریں۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہاسپٹل میں پھر ڈاکٹرز کرتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، پھر وہ آپ کو سارا میں نے بتا چکا ہوں۔ تو جزاک اللہ، یہ جو آپ کو چیز بتانی تھی میں نے بتا دی۔ لو بلڈ پریشر جو ہے ہمارا، اس میں بڑی خطرناک حد تک چلا جاتا ہے، مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اگر گھر میں آپ کا مریض ہے اور اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، آپ فوراً اس کے فٹ ریس کریں، اس کا سر نیچے رکھیں، سر کے نیچے تکیہ ہٹا دیں اور پاؤں کے نیچے والے سائڈ پہ تکیہ رکھ دیں، اور ساتھ کو نمک والا پانی دے دیں، اس کا اور ایسے تو وہ دے دیں، جوسز وغیرہ دیں، اور فوری طور پر اس کے بعد آپ اس کو اپنے قریبی کسی اسپتال میں لے کے جائیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے گرم کپڑے ہیں تو کپڑے ٹائٹ ہیں تو ان کو لوز کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو بہت شکریہ، بہت مہربانی، ہمیں آپ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارا سبسکرائب کریں چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔